الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، ان آیات کا مطالعہ اور مدارسہ چل رہا ہے جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر گفتگو کرتی ہیں۔ کچھ آیات کو ہم نے اس سے پہلے لیا ہے اور تقریباً 9 آیات سورہ بقرہ کی ہم پڑھ چکے ہیں، جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ آج سورہ بقرہ ہی کی 10ویں آیت ہے، رقم تسلسلی 10 ہے اور آیت نمبر سورہ بقرہ کی 251 ہے، 251۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ در حقیقت تذکرہ چل رہا ہے طالوت اور جالوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واقعہ نقل کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہار نہ ہوتی تو داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہار رہی۔ داؤد علیہ السلام کی فوج نے مخالفین کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ محل شاہد وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، یہی محل شاہد ہے اس آیت میں کہ ملک دینے والا، بادشاہت عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا داؤد علیہ السلام کی اختیار میں نہیں تھا، قدرت میں یہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہت پر قابض ہو جائے، بادشاہت حاصل کر لیں، لیکن بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، تب ان کو بادشاہت ملی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ یہاں پہ اس آیت میں اگر ہم سیاق آیت کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے وسیع مفہوم میں، وسیع معنی میں اس آیت کو لیں تو اشتراکیت نے یا سوشلزم نے جو تھیوری پیش کی ہے اقتصاد کے حوالے سے، ملکیت کے حوالے سے، اس آیت کے اس جزئیے میں اس تھیوری کا کھنڈن ہے اور اس تھیوری کی تردید ہے۔ اشتراکیت نے نظریہ پیش کیا تھا مساوات کا، سارے لوگ برابر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے مقابلے میں لا کر کے نہ کھڑا کرتا اور ان کے ذریعہ سے دوسرے کا سر یا دوسرے کا قلعہ قمع نہ کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ یعنی زمین کا بیلنس اور دنیا کا توازن برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر شباب دنیا کا توازن اور بیلنس برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر تفریق ضروری ہے۔ اگر سارے لوگ اکونومک اعتبار سے ایک پوزیشن پہ آ جائیں گے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسا رزق مہیا کیا جانے لگا، ایک ہی جیسا کھانا دیا جانے لگا، ایک ہی جیسی تعلیم، چاہے کوئی اس کا اہل ہو یا نہ ہو، تو پھر یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں پر بہت ہی احسان کرتا ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ کیوں تباہ و برباد ہو جاتی؟ کیونکہ جب مساوات کا نظریہ پیش کیا جانے لگتا، ہر کوئی ایک دوسرے کے برابر ہوتا، کوئی تفریق نہیں ہوتی، نہ مالی اعتبار سے، نہ اقتصادی اعتبار سے، نہ تعلیمی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ جو اکونومک سسٹم ہے، جو اقتصادی نظام ہے، توازن ہے، وہ بالکل ہی خراب ہو جاتا اور تہس نہس ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان تفریق کیا تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کے واسطے سے پوری ہوتی رہے، ایک امیر ضرورت مند رہے ایک غریب کا، اور ایک غریب ضرورت مند رہے ایک امیر کا، جس سے اقتصادی بیلنس یا اقتصادی توازن برقرار رہے۔ اس کے بعد 11ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 254 254۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، مومنین بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ مومنین بندے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کا امتثال کرنے والے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کو بجا لانے والے ہیں، وہی عمل کرنے والے ہیں۔ لہذا ان کو کہا کہ اے مومنو انفقو، خرچ کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا انفقو، خرچ کرو۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ تمہیں اپنے جیب سے خرچ کرنا ہے، تمہارا اپنا کمایا ہوا مال ہے، تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہاری اپنی ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبراً تم سے خرچ کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 100 روپیہ اس فقیر کو دے دو، 200 روپیہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر دو، 200 روپیہ اس مدرسے میں دے دو، 200 روپیہ اس مسجد میں دے دو، ایک جو عام راستہ ہے اس راستے کی تعمیر میں اپنا پیسہ لگا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ تم سے جبراً وصول کر رہا ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم، جو چیز ہم نے تم کو دیا ہے اسی چیز میں سے کہہ رہا ہوں خرچ کرنے کے لیے۔ لہذا جب وہ چیز تمہاری ہے ہی نہیں تو تمہیں خرچ کرنے میں دشواری کیوں ہو رہی ہے؟ اگر میں 100 روپے دے دوں خورشید صاحب کو چائے پینے کے لیے، کہہ دوں کہ یہ لیجئے میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، بخوشی آپ کو دے رہا ہوں 100 روپے، آپ اس سے خرچ کر دیجئے، چائے پی لیجئے، اپنی ضرورت میں لگا لیجئے۔ خورشید صاحب کہیں نہیں، میں خرچ نہیں کروں گا، میں چائے نہیں پیوں گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ کیا نقصان ہو جائے گا بھائی؟ وہ آپ کا پیسہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انفقو، خرچ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اب چونکہ انسان کے اندر طمع پائی جاتی ہے، حرص پائی جاتی ہے، لالچ پایا جاتا ہے، دولت کا وہ لالچ مند ہوتا ہے، اس لیے انسان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اتنی محنت سے ہم نے یہ پیسہ کمایا ہے، اور دیکھیے شریعت اسلامیہ زبردستی ہمارے اوپر کر رہی ہے، زور دے رہی ہے کہ اس محنت کے کمائے ہوئے پیسے کو ہم خرچ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصور، یہ نظریہ لوگوں کے دلوں کے اندر قائم نہیں ہونے دیا۔ کہا کہ گرچہ آپ نے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، لیکن اصل اس کا مالک جس نے آپ کو دیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو پیدا کیا، آپ کے اندر قوت دی جب آپ محنت کر سکے، اور اس محنت کے نتیجے میں جو رزلٹ اور جو ثمرہ آپ کو مل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک عطیہ ہے۔ لہذا وہی اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو یہ چیز دی ہے، جس نے آپ کو روپے پیسے دیے ہیں، وہی آپ کو حکم دے رہا ہے اسے خرچ کرنے کا۔ سمجھ گئے شباب؟ خرچ کب تک کرنا ہے؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ،
یعنی آپ اپنی زندگی میں اسے خرچ کیجئے، نہیں تو پھر آپ کف حسرت، کیا بولتے ہیں یار، نہیں تو آپ افسوس میں پڑ جائیں گے، افسوس ظاہر کریں گے وقت نکل جانے کے بعد۔ قیامت کے دن جہاں پہ کوئی بیع و شراء نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی کسی کا خلیل نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، آپ اس وقت اگر خرچ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تمنا بھی کریں گے، تو آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آیت کا اختتام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر لوگ ہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کیوں بھائی؟ آیت کا اختتام، آیت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے کر رہے ہیں، انہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور آیت کا اختتام کر رہے ہیں کہ کافر لوگ ہی در حقیقت ظالم ہیں۔ اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے، مناسبت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے مال کو خرچ نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ خرچ کرنے کے لیے بتلا رہے ہیں، اس جگہ پہ خرچ نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم یہ مومنین کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کا کام ہے۔ سمجھ گئے نا؟ 12ویں آیت ہے سورہ بقرہ ہی کی، آیت نمبر 258، محل شاہد، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، مما رزقناکم۔ اس کے بعد 12ویں آیت ہے سورہ بقرہ ہی کی، آیت نمبر 258، 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس مناقشے کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کا جو سرکش بادشاہ تھا، دونوں کے درمیان مباحثہ ہوا تھا، مناقشہ ہوا تھا کہ اصل مالک کون ہے، اصل ملکیت کس کی ہے، کون ہے ہمارا معبود، کون عبادت کے لائق ہے، کون ہمارا خالق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے مناقشہ کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں۔ کس رب کے بارے میں؟ وہ رب جو اسے بادشاہت عطا کرتا ہے، اسی کے بارے میں مناقشہ کر رہا ہے کہ نہیں وہ رب ہمارا نہیں ہو سکتا۔ محل شاہد اس آیت میں ان آتاہ اللہ الملک، ملک کس نے عطا کیا، بادشاہت کس نے عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہذا وہی معطی ہے، وہی اصل مالک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو پھر بادشاہت جس کا تذکرہ چل رہا ہے نمرود کا، نمرود سے ہٹا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتے، کہ نہیں بنا سکتے تھے؟ ایک غریب آدمی، بالکل مظلوم آدمی جو نمرود کی بادشاہت میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اسے بادشاہ بنا دیتے، نمرود کو اس غریب اور فقیر کی جگہ پہ کر دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت کاملہ حاصل ہے، جیسا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تصرف کر سکتا ہے۔ تو تعجب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو بادشاہت سے نوازا، وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں مناقشہ کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو اس ظالم بادشاہ نے، اس جاہل اور غبی بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ چلو تم جیسے جاہلوں کی اس بات کو ہم فرض کر لیں، مان لیں کہ چلو تم بھی موت دے سکتے ہو، زندگی دے سکتے ہو۔ تو اب آخری جو دلیل ہے ہماری، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، لہذا تم اگر چاہتے ہو
تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو اپنی عوام کے سامنے، میرے سامنے، کہ تم مالک حقیقی ہو اس کون کے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس سورج کو جو مشرق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے تم مغرب سے نکالو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ظالم بادشاہ مبہوت اور ششدر رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگر یہ غور و فکر کرتا بادشاہ تھا، اس کے پاس عقل اور دانش تھی تبھی وہ بادشاہ تھا، اگر یہ غور و فکر کرتا تو اس رب کے بارے میں کبھی مناقشہ نہیں کرتا جس رب نے اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو صلاحیت دی اور اس کو بادشاہت عطا کی، بلکہ اگر یہ اپنے عقل کا استعمال کرتا اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تو پھر یہ اس رب کا شکر گزار ہوتا جس رب نے اسے بادشاہت عطا کی۔ سمجھ گئے شباب؟ 13ویں آیت ہے سورہ بقرہ ہی کی، اور سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ میں کل 13 آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 267 میں، 267 میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ آیت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے، وہیں پہ جو ہم نے ایک تیسرا ذیلی عنوان قائم کیا تھا کہ وہ آیات جو ایک ہی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ بھی دلالت کرتی ہیں اور افراد کی ملکیت پہ بھی دلالت کرتی ہیں، اسی ذیلی عنوان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو خطاب کیا، کہا انفقوا من طیبات، طیبات حلال پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو۔ کیا ساری چیزوں کو خرچ کر دینا ہے؟ ما کسبتم، جسے تم لوگوں نے کمایا ہے، لہذا کمانے والے کون ہیں؟ وہ طیبات، ان طیبات میں سے تم کو خرچ کرنا ہے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرنا ہے جسے تم لوگوں نے کمایا ہے، یعنی یہ تمہاری ملکیت ہے، اس ملکیت میں سے خرچ کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرنا ہے جو ہم تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ لہذا اگر تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے تو اس میں سے بھی خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو تمہارے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے بلکہ زمین سے ہم اگاتے ہیں۔ ایک کسان کھیت میں بیج ڈال دے، کھیت میں بیج ڈال دینا ہی کافی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے اس چیز کے پیدا ہو جانے کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ کرے تو پھر وہ چیز کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم زمین میں دفنا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ غلہ پیدا ہو جائے، اس کا پودا لگ جائے، لیکن وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو زمین بیج کا بو دینا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بیج اگ بھی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، خرچ تم کرو جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں غلے کی شکل میں۔ اس آیت میں محل شاہد وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یہی محل شاہد ہے اس آیت میں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے حوالے سے آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مدارسہ کر رہے ہیں۔ یہی آیت پھر دوسری جگہ بھی آئے گی جب ہم وہ ذیلی عنوان قائم کریں گے ان آیات کا مطالعہ اور مدارسہ جس میں بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کو بھی ثابت کیا گیا ہے اور انسانوں کی ملکیت کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آیات وارد ہوئیں ان کی تعداد کل 13 ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں۔
اب کل انشاءاللہ داخل ہوں گے سورہ آل عمران میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شباب، کوئی سوال؟